اسلامی معاشرے یا ریاست کا جو پہلا ستون ہے، رکن رکین، وہ تو سورہ حجرات کی پہلی آیت میں آیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا چون و چرا۔ جہاں حکم خدابندی اور حکم رسول آ جائے رک جاتا، کوئی قانون قاعدہ، کوئی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے منافی، لیکن یہ دستوری اور قانونی بنیاد ہے۔ ملی زندگی، حیات ملی میں ایک اور ضرورت، اس لیے کہ انسان میں جذبات ہیں، مختلف افراد کو جوڑنے کے ایک سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، اور وہ جذباتی، کسی شخصیت کے ساتھ جذباتی لگاؤ، کسی قومی ہیرو کے ساتھ محبت، یہ باندھتی ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش، انہیں امیٹیٹ کرنا، گاندھی کا انداز اختیار کر، نہرو کیپ اختیار کر، جنا کیپ اختیار کر، نہرو کٹ واسکٹ پہننا، ماؤ زیتون کا جیکٹ پہننا، سب کیا ہے؟ پھر 50 گز اونچے مجسمے گاندھی کے بنانا، ماؤ زیتون کے بنانا، اسٹالن کے بنانا، کس لیے؟ تاکہ عظیم شخصیت کی چھاپ پڑ جائے لوگ، ان کے جذبات جو ہیں ان میں ایک شخصیت سے محبت، ایک شخصیت سے عقیدت رچ بس جائے اور یہ انہیں جوڑ دیا۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں بتائی، کیوں بتائی؟ یہاں تک کہ اگر کوئی ہیرو نہ ہو تو ہیرو بنانا پڑتا، تاکہ اس ہیرو کی ہیرو ورشپ کا لفظ تو بہرحال ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن اس ہیرو سے محبت، اس کے اتباع کا جذبہ، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ در حقیقت انسانی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد بنتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، اور پھر ساری محبتیں ان کے تابع۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہاں تو بہت زبردست دھمکی آئی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو، سن رکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن میں کساد کا، مندے کا خوف رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں بہت محبوب ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت، مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے قریب لانے۔ جب میرا بھی ایک جذباتی تعلق حضور کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے گا، ان کی محبت کے رشتے میں ہم بندھ جائیں گے۔ اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کوئی گستاخانہ کرنے کا عمل اختیار کر دیا جائے، ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی امت اور 1400 برس گزر چکے ہیں، اس میں جو ایک کلچرل ہوموجینٹی ہے، یکسانی ہے۔ آپ کو انڈونیشیا کا مسلمان ملے گا، وہی انداز اس کا، وہ داڑھی ہے اس کا وہی انداز، لباس ٹھیک ہے تہبند ہو کچھ ہو، لیکن وہ گھٹنوں سے اوپر ہوگا، محسوس ہوگا کہ کوئی ہے، کوئی شے ہے ان کے درمیان مشترک۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے بیت اللہ کے گرد تو سب نماز پڑھیں گے اور کسی کی نماز ٹوٹے گی نہیں، کہیں زیادہ فرق یہ ہوگا کوئی رفع یدین زیادہ کر رہا ہے، کوئی آمین بالجہر زور سے کہہ رہا ہے، بس اللہ اللہ کا سب۔ باقی یہ کہ قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اس میں ترتیب۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اس امت کے اندر کلچرل ہوموجینٹی اینڈ کلچرل کنٹینیوٹی پیدا کی، نسل بعد نسل۔ ہم کسی اور ہیرو کو وہ مقام دینے کو تیار نہیں۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کوشش ہوئی قائد اعظم کو ہیرو بنا دیا جائے، محترمہ فاطمہ جناح کو آئیڈیل بنا دیا جائے، اس کی یہاں تک انتہا ہوئی ہے پاکستان میں۔ میرا طالب علمی کا دور ہے یہ کہ ایک صاحب نے لکھا تھا آج کی عورت کے لیے فاطمہ بنت محمد نمونہ نہیں ہے، نمونہ فاطمہ جناح ہے، یہ نسبت خاک رابہ عالم پاک، ان کا اپنا مقام ہے، انہوں نے قائد اعظم کی جیسے خدمت کی ہے، ساتھ دیا ہے ساری عمر، ہم ان کی قدر کریں گے، لیکن ہمارے لیے قابل اقتداء، قابل اتباع وہ فاطمہ بنت محمد ہے، عائشہ زوجہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اتباع ہے، ہیرو ہمارے وہ ہے۔ یہ زائرین حریم مغرب جو مغرب کی تہذیب میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بنا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا۔
ہمارے لیے تو در حقیقت ایک معیار ہوگا، محمد سے جو جتنا نزدیک ہمارے دلوں میں اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی، جو جس درجے میں متبع رسول ہے اسی درجے میں ہمارے دلوں میں اس کے لیے احترام ہوگا، ادب ہوگا، محبت۔ اب اس میں جو رکھنے پڑ رہے تھے اصل میں اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھ لیجئے۔ یہ جو سورہ حجرات ہے یہ مصحف میں سورہ فتح کے فوراً بعد، سورہ فتح سے در حقیقت عرب میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ شروع ہو۔ سورہ حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اگلے سال خیبر فتح ہو گیا جو سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا حجاز کے شمالی سرے پر، اگلے سال مکہ فتح ہو گیا، تو فتوحات کا دور شروع ہو چکا۔ جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، چڑھتے سورج کے تو سبھی پجاری ہوتے ہیں۔ اب اسلام کا وہ دور جو تھا غریبی کا اور اسلام جو ہے وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ دور ختم ہو گیا، وہ چڑھتے سورج کے پجاریوں کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی۔ لیکن ایک تو یہ ان کی دو تین چیزیں بڑی نمایاں تھیں۔ ایک وہ آ کر حضور پر احسان کرتے تھے، دیکھیے ہم بغیر لڑے بڑے انتظام لے آئے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ نمبر دو اکھڑ تھے جو مزاج عرب کا ہے، اکھڑ، ادب اور احترام یہ ان کی لغتی میں نہیں تھی، بہت اکھڑ مزاج، قومن لدہ قرآن مجید نے کہا، جھگڑالو، بڑی اکھڑ تھا۔ لہذا وہ حضور کے اس مقام کو نہیں پہچان پا رہے تھے، بس مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لیا جی بس، اور کیا۔ لہذا ان سے بعض ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی تھی کہ جو احترام رسول کے منافی، اور احترام رسول کا کے منافی حرکتیں ہوں گی تو ملت اور امت کے پارا پارا ہونے کا سیمنٹ سبسٹنس جو ہے جو جوڑ رہا ہے انہیں، وہ ایک تو قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یہ قانونی اور دستوری بنیاد ہے، اور ایک ہے اللہ کے رسول سے محبت۔ ویسے تو محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا تو کوئی تصور ہم کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ جو بھی ذہن میں نقشہ جمائیں گے وہ اللہ تو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے جو آپ نے بنا لیا۔ نی تراشت فکر ماں ہر دم خدا بنتے دیگر، نیا سا نیا خدا بنا رہا۔ لیکن ایک محسوس طے کرے محسوس حضور کی شخصیت، دل آویز شخصیت، حضور میں رحمت، حضور کی شفقت، یہ تو لوگوں کے سامنے تھی، حضور کا اعلیٰ کردار، حضور کی پاک سیرت، یہ تو حضور کے سامنے تھی۔ لہذا اصل محبت کا مرکز جو ہے وہ ذات نبی بنا۔ از خدا، بہت پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، اگرچہ ذرا سا اس میں تجاوز ہے، از خدا محبوب تر گردد نبی، نبی اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب آپ اصولاً بیان کریں گے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی اہل ایمان ہے وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اور جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی، اس میں بھی پہلے محبت خداوندی کا ذکر ہے، پھر محبت رسول، کہ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ لیکن اللہ تک پہنچانے والا تو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغامات دینے والا ہمیں وہ تو اللہ کا رسول ہے نا، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم جو خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی، وہ خوگرے پے کرے محسوس محمد تو ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ کے بارے میں تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ محمد کا کیا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیسا سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، آپ کیسا، کتنی بڑی مثال تھے سپہ سالاروں کے لیے، کتنی بڑی مثال تھے قاضی القضات لوگوں کے لیے، فیصلے کرتے تھے کہ نہیں، قاضی تھے کہ نہیں، کتنے بڑا اسوہ تھے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے لیے، آپ اس ریاست کے ہیڈ تھے۔ کون سی حیثیت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ وہاں پانی کو برتا ہے اور شخصیت جو ہے اتنی عظمت والی یہاں نظر نہیں آتی، ہر پہلو سے عظیم ترین، تو اس کی محبت اور اس کا اتباع کرنا۔ اس کے لیے بھی نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ پر بھی پہلے ہمارے لیے لازم ہے اس کی اطاعت، اور دوسرے محبت۔ اللہ کی اطاعت اور محبت جمع کریں تو لفظ بنے گا عبادت، اللہ کی عبادت۔ رسول کے لیے بھی اطاعت بھی اور محبت بھی، لیکن رسول کے لیے اطاعت اور محبت کو جمع کریں گے اتباع بنے گا، پیروی کرو۔ یعنی ایک تو ہے حضور نے حکم دیا، اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے ورنہ تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا حضور کیا کرتے، حضور چلتے کیسے ہیں، میں بھی ویسے ہی چل جاتا۔ حضور نے اپنے بٹن بند نہیں کیے تھے، میں بھی ساری عمر نہیں کرتا۔ حضور فلاں سفر میں اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے تھے، میں بھی ادھر سے ہو کر گزروں گا۔ اب یہ حضور کا حکم تو نہیں ہے، لیکن ایک جذبہ ہے، نقش قدم کی پیروی، اس کا نام اتباع ہے۔ تو جب اطاعت کے ساتھ محبت رسول کی شامل ہو جائے گی تو اس کا نام اتباع ہوگا۔ اللہ کا اتباع ہم نہیں کر سکتے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر کائنات ہے، ہم اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ ہاں، رسول کا اتباع جو ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی سے کہہ دیا اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے۔ تو اللہ کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے عبادت، اور رسول کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے اتباع۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب ایک مسئلہ اور تھا عملی، جو لوگ ایمان لائے تھے نوجوان تھے، جو ان میں سے نوجوان تھے،
اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کہہ رہے ہمارے حقوق ہیں تمہارے اوپر، ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، لہٰذا ہمارا حکم مانو۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تم اپنا تعلق توڑ دو، چھوڑو اس کو، دین کو، کیوں اس میں لگے ہوئے؟ آخر تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں پالا، خاص طور پر ماں حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ، والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ جو ہے اسے بڑے ناز و نام میں پالا تھا۔ اب اس کے بعد اس نے جو ہے مرن برت رکھ لیا اس عورت نے، ماں جو تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی۔ اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی، مر جاؤں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ۔ اب دیکھیے اس نوجوان سلیم الفطرت نوجوان جو ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے، نوجوان ہے، ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہے۔ تو مسئلہ پیدا ہوا کہ معاملات میں کیا کیا جائے۔ ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، والدین کا کے ساتھ حسن سلوک خود قرآن مجید میں 4 جگہ میں نوٹ کر آیا ہوں۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں، والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہیں، والدین دین کے خلاف حکم دے رہے ہیں، تو کیا کریں؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی ہے، بار بار کی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جہاد کریں۔ اب دیکھیے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لیے آ رہا ہے، جہاد جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، دباؤ ڈالنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ میرے ساتھ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ، اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیز کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم کا کہنا نہ مانو۔ گویا کہ یہاں وہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں۔ اب والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد، اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں، اللہ کا حق فائد ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا، والدین کا حکم دوسرے نمبر۔ ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نوجوان وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کر نہ بات کرے، ڈپٹ کر بات نہ کرے، سینہ تان کر نہ کرے، اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم یا ابتے یا ابتے یا ابتے، وہ ابا جان امی جان آپ دیکھیے میرے لیے مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر جو ہے دباؤ نہ ڈالے، نرمی کے ساتھ ان میں جس طریقے سے بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے۔ یہ بات اور مزید کھل کر آئے گی سورہ لقمان میں، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تم دونوں کا کہنا مت مان، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا، جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں، والدین سے کٹ رہے ہیں، بھائی سے جدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ عتبہ ابن ربیعہ جو بہت بڑا سردار تھا، ان کے بڑے بیٹے جو ہے حذیفہ ابن عتبہ ایمان لے آئے، اور چھوٹا بھائی وہ تھا کہ جو میدان میں گیا، میدان جنگ میں باپ کے ساتھ غزوہ بدر میں، کہ پہلے جو 3 جو ہے واصل جہنم ہوئے وہ بھی تھا، ولید بن عتبہ غالباً نام تھا۔ تو بھائی سے جدا ہو رہا ہے، رشتہ داروں سے اب کٹ گئے ہیں، والدین سے گھر نکال دیے گئے ہیں، تو اب ان میں جو ان کے دل زخمی ہیں، ان زخمی دلوں پہ مرہم کیا رکھا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، جڑے بھی تو ہو۔ اب تم محمد سے جڑ گئے ہو، اب تم ابو بکر سے جڑ گئے ہو، اب تم یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے، اب ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے، یہ تمہارے اصل بھائی ہیں، یہ تمہارے جو دین کے اندر بھائی ہیں، جو نظریاتی بھائی ہیں، جو ہم مقصد بھائی ہیں، یہ ہے تمہارے اصل اباضی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں کٹنے کا بھی حکم دے دیا ہے، لیکن یہ کہ اس نے تمہارے لیے ایک رفاقت فراہم کی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں داخل کریں گے صالحین۔ اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا، محمد رسول اللہ نے انہیں چھاتی سے لگایا، سینے سے لگایا، اور جیسا کہ 2 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، حضور کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے ذرا اپنے کندھے تواضع، آپ اے محمد آپ تواضع اختیار کیجئے، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکائیے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، 2 دفعہ آ چکا، سورہ ہجر میں آ چکا، سورہ طٰہٰ میں آ چکا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا، اور پھر آخرت میں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی رفاقت حاصل ہوگی۔ اب ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے اس سلسلہ اتفاق کے اعتبار سے، الوداعی تحفہ۔ اب میں آغاز کر رہا ہوں پہلی بات، اس سبب میں 3 باتیں لکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم بلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت۔ ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا۔ میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا۔ انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اولیاء اللہ مستثنا نہیں رہے۔ وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ سے بھی موت آئے گی۔
جب دوبارہ آئیں گے زمین پہنچیں گے پھر اس کے بعد اوپر موت وارد ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا، ان کے پہلو شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنیٰ نہیں رہے گا، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے۔ انکا میت وانہم لمیتون، یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے، اس سے آگے بڑھیے سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، وإلینا ترجعون، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا، بہت بڑا لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل کاش کے۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتے۔ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے۔ یہ تو تمہارا عارضی سے سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جو دھوکہ دیا جائے۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے۔ اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے، لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہے۔ یہ اصل دجال ہے۔ میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کیا تھا۔ میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں، جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو پورے طریقے پر استعمال کر چکا ہوں۔ دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اللہ اللہ ہے، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں، یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتے ہیں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے۔ ہمیشہ کہتا رہا مصنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ تھا، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے۔ جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی، ہاں حضرت عثمان 82 برس۔ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی، ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس۔ لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مصنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 برس، وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے، قمری سال جو ہے وہ شمسی سال۔ بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے۔ ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو احسان ہوا ہے، وہ میرا 1998 کا دورہ تجربہ قرآن ہے کراچی میں۔ 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا۔ کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا۔ اس طرز کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل کرم سے، اللہ کا کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ، اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو۔ میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا 85 سے دورہ تجربہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ 98 کے اس درس میں دورہ تجربہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل۔ میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک
افراد سے وابستہ، افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جس کی جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی بولیاں سب بول کر اٹھائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے گا۔ وَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، یہ گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ان میں سے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو نہیں دخل، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹو خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا، قرآن کو قرآن سے سمجھایا، یا پھر سیرت رسول سے سمجھا۔ لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کرا۔ قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے۔ یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لیے، وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث بھی ہے، سیرت بھی تو احادیث ہی چین ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت کی حدیث کی بجائے سیرت کرتا ہوں۔ قرآن کی دو سورسز، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بات میں عرض کرتا ہوں۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ افلا یعقلون، بہت بڑی حقیقت ہے یہ بھی، جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے، اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح۔ غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب سے ٹونک کے رہنے والا، ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر۔ یہ تمنائیں جو ہے طول العمر انہیں کاٹو، اب کئی جوانی امنگوں والا بڑھ گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لی، اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا بنوا لی۔ بڑا پیارا شعر ہے، ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخلے تمنا۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں، یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر، در جوانی گفت کہ شعر شعر است اگرچہ پیر بود۔ جوانی میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق ہے، شعر شعر است اگرچہ پیر بود۔ چوں میں پیری رسیدم، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا، دیدم تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر پیر است اگرچہ شعر بود، بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعر ہی۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے۔ اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، ہوائے غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے، یہ مجھ پر ہوا ہے، وہ ہے یادداشت کی، اور یہ میں کئی سال سے محسوس کرتا ہوں، کئی سال سے محسوس کرتا ہوں۔ میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں، لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد نہیں رہتے، اشخاص سے ملا ہوں تو دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی، نام یاد نہیں آتا، تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے، اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گیا، اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا، بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ غائب، اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں آئے گا، ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بہت یاد آ جائے۔ میرے اس آپریشن سے کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھی، وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے، جس کی بنا پر ایک مولانا عبدالکریم پاریک صاحب تھے ناگپور کے انڈیا کے، مولانا علی میاں کے خلفاء میں سے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن، وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے تو اسے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس بھی سنا، پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات ہے، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو عبدالکریم پاریک صاحب کی وہ جو تاثر تھا وہ صحیح تھا، کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر بعض الاحادیث، اس میں بہت کمی آ گئی۔ بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز بھی ہے، بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض، بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے، شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے، ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن، انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہے، سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے، کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے، تو یہ بائی پولر موقع کہلاتا ہے، یہ ویو ہے۔
اچھا یہ ہے ہر انسان، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے بات نہیں، یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی بھی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین، زیادہ حساس، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر۔ یہ ہمارا خاندانی مرض ہے۔ والد صاحب کا تھا، وہ تھا بڑے بھائی اظہار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ کا۔ عام طور پر اس کی عمر ہوتی ہے، ہوتی تھی، 3 تجربے مجھے ہیں، والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے سن 52 سے 65 تک جب ان کا انتقال ہوا۔ یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ۔ میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا۔ ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع، اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش، جو کیفیت پر گزری تھی، جس کرب کے عالم میں چند گھنٹے گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آدمی خراب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے، نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں۔ میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے والد رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا۔ ان کا نہیں، آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کریں۔ تو ان کی یہ بات پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دی۔ 70 برس میں ظہور ہوا، اس کا ایکسائٹنگ کاز بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ، اتنا صدمہ مجھے تھا، ایک دم بیٹھ گیا، ایک دم بیٹھ گیا۔ یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے۔